سمجھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سبھی سے اپیل کروں گا کہ جو اس میڈیا کے توسط سے بات سن رہے ہیں کہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں اور اس کی کنفرمیشن بھی حاصل کریں کہ آپ رجسٹرڈ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، اور جو بھی اسٹاف اس سینسس ڈپارٹمنٹ سے آپ کے گھروں کو آتا ہے تو اس کو ویریفائی کرنے کے بعد کہ وہ اسی ڈپارٹمنٹ سے آیا ہے، مکمل تعاون کریں اس کے ساتھ، کیونکہ آپ کا تعاون ہی آپ کو آپ کی رجسٹریشن میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور آپ کی ذرا سی اگنورنس سے، آپ کی توجہ نہ دینے سے آپ اس رجسٹریشن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو آج باقاعدہ ہم نے اس کا ڈیجیٹل سینسس کا افتتاح کیا ہے، میں نے اور ناصر حسین شاہ صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں یہ پروسیس چلے گا، جہاں جہاں کسی کو جو شکایت ہو وہ ان کے آفس میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی ایک مشورہ کر رہا ہوں ہمارے پی ایس جی سے اور کمشنر صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ ہم گورنر ہاؤس میں بھی اس کا ایک سیل بنا دیں، کچھ لوگوں کو ڈپیوٹ کریں کہ اگر کہیں کسی کو کوئی پرابلم آ رہی ہے اور اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تو وہ گورنر ہاؤس میں جو ہمارا 1366 ہیلپ لائن نمبر ہے اس پر بھی کمپلین کر سکتا ہے، اور میں ابھی کمشنر صاحب سے کہوں گا کہ اگر ان کا ایک نمائندہ، جس طرح ہمارے پاس یہاں اس سیل میں نادرا اور تمام ہی سوئی صدرن کے نمائندگان بیٹھتے ہیں، تو آپ کا ایک ریپ یہاں اگر اس گورنر ہاؤس میں بھی آ کے بیٹھے، اور اگر کسی کو کوئی اس حوالے سے کمپلین ہے تو وہ گورنر ہاؤس میں بھی اس کی رجسٹریشن کرا سکتا ہے۔ پہلے ناصر شاہ صاحب ذرا بات کر لیں۔ ہم؟ یہ سب باتیں ہم نے کر لی ہیں، اس کا جواب بھی دیں گے، اس سے پہلے ذرا میں ناصر شاہ صاحب سے دو لفظ کہیں۔ کون سے آپ بات کریں گے؟ چلو۔ اچھا، میں آپ کی دیکھیں، آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن دیکھیں ایک اتنا بڑا پروسیس ہے، اتنی بڑی آبادی کا ہیڈ کاؤنٹ ہونا، ان کے گھروں کی اور باقی املاک کی چیزوں کی بھی رجسٹریشن اس میں آ جانا، تو ہمیں یہ ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے اس ڈپارٹمنٹ کو، اور سندھ گورنمنٹ کی بھی جو اس میں سپورٹ ہے کہ ایک ایسا کام جو پبلک کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس میں ریسورسز سندھ گورنمنٹ کے اور سینسس ڈپارٹمنٹ کے ہیں، تو اکا دکا ایسی چیزیں ضرور رپورٹ ہوتی ہیں، لیکن اسے ہمیں ایشو نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی چیز کا چھن جانا، یا کہیں پر اسٹاف کا نہ پہنچنا، یا آپ کا کسی ٹیبلٹ کا نہ چلنا، یہ ایک پروسیس کا حصہ ہوتا ہے، تو یہ ایسی بڑی ایکسرسائز کے اندر یہ نارمل سی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کو ظاہر ایڈریس کیا جائے گا، اور وہ کر رہے ہیں۔ یہ سوال میں نے بھی رکھا تھا، کچھ شکایتیں تھیں۔ اور آگے تھی۔ دیکھیں ابھی جو کمشنر صاحب سے میری بات ہوئی ہے، اور انہوں نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جو، بلکہ ناصر شاہ صاحب نے تو یہ بات بالکل پوائنٹ آؤٹ کی، اور یہ کہا کہ چیف منسٹر صاحب بھی اور ان کی پوری جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو پچھلی بار جو آپ نے بات کی، جو خامیاں اور کوتاہیاں رہ گئیں اور جس کی وجہ سے بہت سارے سوالات آج تک کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان چیزوں کو بھی ایڈریس کیا جائے اور اب دوبارہ سے ان کو نہ دہرایا جائے۔ تو کمشنر صاحب نے بھی اس بات کا یقین کرایا ہے کہ آئندہ یا اس والے اس سینسس کے مکمل ہونے میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، اور اس کو ٹرانسپیرنٹ کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔
یا شناختی کارڈ کا ایک بڑا اعتراض تھا جو اب پہلے ہو گیا ہمارے خلاف ہوئی یا شناختی کارڈ شامل ہوگا. لیکن یہاں جب کراچی کی بات کر رہے ہیں تو الیگل امیگرینٹس کا ایک بڑا مسئلہ ہے جو اس مردم شماری کے ساتھ ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے. یہ تو ریکارڈ پہ 30-40-50 لاکھ یہاں پہ غیر قانونی لوگ رہتے ہیں اس شہر میں, تو ان کو کس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مطالبہ تھا کہ غیر قانونی الیگل امیگرینٹس کے لیے ایک الگ کھانا رکھا جائے, اس میں یہ مطالبہ تھا. اب کیا اس پہ عمل ہوا؟ یا دوسرا ایک مطالبہ کل سامنے آیا ہے, ایس ڈی ایم کے ایک وقت نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ 10 دن کا اضافہ کیا جائے اس کی مدت میں. تو یہ دو بڑی ڈیمانڈس سامنے آ رہی ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بات میں نے بھی کمشنر صاحب کو کہی ہے جو ابھی ہماری بریفنگ تھی اس میں, کہ ایک تو جو کل پہلا دن اس کا اسٹارٹ تھا اس میں جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کہیں پر ٹیبلٹس نہیں چل رہے تھے, کہیں اسٹاف نہیں تھا, کہیں پولیس نہیں پہنچ سکی, کہیں ٹرانسپورٹ کا ایشو تھا, تو میں نے ابھی ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ٹائم کو بڑھایا جائے. کیونکہ دیکھیں ہم ایک ایسی ایکسرسائز, ایسا ایک پروسیس کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے فیوچر کا ضامن ہے. ہم نے کل کو دیکھنا ہے, آج نہیں دیکھنا. تو اتنی جلد بازی اور عجلت میں صرف ایک خانہ پوری کی حد تک اس سینسس کو نہ رکھیں. اگر کہیں جینون پرابلمس ہیں تو ان کو موقع دیں, اور اسی طرح سے جو 10 دن بڑھانے کی بات کی گئی ہے تو ایک ایسا ٹائم ضرور بڑھانا چاہیے جس میں جہاں پر کمپلینس ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے, اور جو لوگ رہ گئے ہوں ان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکے. یہ ایک ٹائم لائن نہیں ہونی چاہیے. تو کمشنر صاحب نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ ان کی میٹنگ احسن اقبال صاحب سے ہے, اور اس میں انہوں نے جو سارے جو پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں وہ میرے بھی سوال تھے. ظاہر ہے آپ بھی عوام کی ہی نمائندگی کر رہے ہیں, اور میرے پاس بھی یہی اطلاعات تھیں جو آپ لوگوں نے یہاں بتائی ہیں. تو انہوں نے ان سب پوائنٹس کو نوٹ کیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو احسن اقبال صاحب کے سامنے رکھیں گے. دیکھیں پہلے تو میں کہتا ہوں مردم شماری سے پہلے میں کچھ کہنے والا تھا کہ مردم شماری بھی ہوتی رہے گی, لیکن ساری چیزیں اپنے طریقہ کار کے تحت ہونی چاہیے. اور اگر کسی بھی شخص کو کسی بات پر اعتراض ہے تو اس کو سننا چاہیے, اور ادارے کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور واقعی ہم اس میں بڑی کوتاہی رکھتے ہیں کہ ہمیں سننے کی برداشت نہیں ہے. ہم ہر ایک چیز کو اس طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ فرض پورا ہو گیا اور کام نکل گیا, کام ختم ہو گیا, جس کی وجہ سے آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم بہت ساری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم کسی بھی چیز کو کمپلیٹ نہیں کرتے. تو آپ کی بات صحیح ہے, اور اگر کسی کو اس پہ اختلاف ہے تو اس کا وہ اختلاف دور ہونا چاہیے. اور اس میں کمشنر صاحب نے یہ بات بھی سامنے رکھی ہے کہ کہیں سے کوئی کمپلین آئے گی تو اس کو ضرور ایڈریس کیا جائے گا. اور جس طرح میں نے کہا کہ ہم ایک سیل یہاں بنا رہے ہیں, جس کو اگر اس پہ اعتراض ہے یا مسائل ہوں گے تو وہ ہمیں بھی بتائے, تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو دور کیا جا سکے. آخری سوال. دیکھیں یہ سوال میں نے بھی کمشنر صاحب کے پاس رکھا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہی ہماری طرف سے کچھ کہا گیا ہے اور نہ ہی ڈی سی صاحب کی طرف سے. ناصر شاہ صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جب ناصر شاہ صاحب نے بریفنگ میں بات کی تو انہوں نے تو خود اس
بات کو ریز کیا ہے کہ جو پچھلی کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو اس بار ایڈریس کیا جائے. اور چیف منسٹر صاحب کا بھی انہوں نے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسے بالکل ٹرانسپیرنٹ اور صحیح انداز سے ہو، کیونکہ دیکھیں پھر اگلے وفاق کے ساتھ آپ جب اپنا شیئر مانگتے ہیں تو وہ پھر آبادی کے تناسب سے ہی ملتا ہے. تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ پورا گنا جائے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور آج کا دور ہے، میڈیا بھی ساتھ ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس بار کم نہیں ہوگا اور نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو پتہ ہے اگر ایسا ہوگا تو کوئی پہنچے یا نہ پہنچے گورنر ضرور پہنچے گا. دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ ہر سیاسی جماعت چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو یا اور بھی دوسری جماعتیں ہوں، اگر ان کو کوئی اعتراضات ہیں تو وہ سینسس کمشنر کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں اور اپنا پوائنٹ رکھ سکتے ہیں. اور اگر کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہو تو پھر گورنر ہاؤس کے دروازے جو کہ بند ہوتے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اور وہاں آ کے بات کر سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے سندھ کی بات کی کہ وہ کس طرح سے ہے، تو میں ناصر بھائی سے کہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ کیا اس کا کام ہوگا کہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں سیلاب کو متاثر. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. ایک تو 2017 میں جو سینسز ہوئے ان پر بہت ریزرویشنز تھیں سب طرف سے، تو اس دفعہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ ان چیزوں کو کیٹر کیا جائے کہ جو اس وقت سب کے اعتراضات تھے وہ اس وقت نہ ہو سکے. دنوں کا کوئی ایشو نہیں ہے، جس طرح کوئی 10 دن کی بات ہے. میں تو چاہ رہا ہوں بھلے 1 ماہ بھی بڑھا دیا جائے لیکن پراپر سینسز ہوں اور سب کے اعتراضات جو ہیں ان کو سمجھا بھی جائے اور ان کو دور کیا جائے، کیونکہ بڑی مشکل سے یہ سینسز ہوتے ہیں اور اس پر پورا ڈپینڈ ہوتا ہے جو بھی ریسورسز آنے والے سالوں میں کسی بھی صوبے کو ملتے ہیں. میں تو آپ سب سے گزارش ہوگی میڈیا کے دوستوں سے کہ آپ کا بہت اہم رول ہے، آپ اس کی اویئرنیس دیں کہ ہر کوئی اس میں حصہ لے. پورے صوبے میں، شہر ہوں، دیہات ہوں، ریگستان میں لوگ بیٹھے ہیں، کچے کے علاقے میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی ہیں آپ سب کو دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے. ہم بھی پولیٹیکلی طور پر جتنے بھی ورکر ہیں ہمارے، وہ ان سب کو احکامات دیے گئے ہیں. میں جیسے ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کو، اسی طرح دیگر جو بھی لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں وہ اپنا رول ادا کریں اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں. لیکن اس کے ساتھ ہمیں آپ کی میڈیا کی بہت ضرورت ہوگی. جو آپ نے بات کی کہ سیلاب کی وجہ سے کچھ لوگ ظاہر ہے ان کی لوکیشن چینج ہوئی ہے، تو وہ ہیں تو اسی صوبے میں نا، کہیں اور تو نہیں گئے، اسی ڈسٹرکٹ میں ہیں یا مے بی کچھ یہاں پہ کراچی آئے ہوئے ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں، تو ان کو بالکل کاؤنٹ کیا جائے گا اور ان کو لکھا جائے گا. اس میں کمشنر صاحب نے جو بریفنگ دی ہے یا ویسے بھی جو تھوڑا بہت اویئرنیس ہے کہ وہ ان کو کاؤنٹ بھی کیا جائے گا اور ان کا جو علاقہ وہ کہیں گے وہی اس میں مینشن کیا جائے گا. تو ہماری پوری کوشش ہے. آج گورنر صاحب نے جو بریفنگ ہوئی اس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جن کے لیے انہوں نے بھی کہا ہے کہ احسن اقبال صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو بہتر کیا جائے. اسی طرح چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کا بھی واضح موقف ہے. آپ سب کے علم میں ہے کہ جب لاسٹ سینسز ہوئے تھے تو بہت سارے ایشوز تھے جس پر سی ایم صاحب کو ریزرویشنز تھیں اور انہوں نے ہمیشہ کہا کہ جب تب تو مینولی تھا جو بھی ہیڈ کاؤنٹ ہو رہا تھا کہ بھائی اگر آپ جو ایک کاپی آپ رکھتے ہیں اپنے پاس تو ایک اس کو بھی دیں جس کو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں. کل کو وہ اس کے پاس یہ حق حاصل ہو کہ وہ کہہ سکے کہ جی مجھے شامل نہیں کیا گیا.
اور گورنمنٹ بھی کہہ سکے جی ہم نے پراپر کام کیے. اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ دکھائیں جو آپ کے پاس اس طرح کا جو بھی ثبوت ہیں. اس دفعہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جن جن کے اعتراضات ہیں ان کو دور کیا جائے اور پراپر طریقے سے کی جائے. اور میں فاروق بھائی میرے بڑے محترم ہیں اور اسی طرح اور بھی بڑے دوست محترم ہیں, لیکن بجائے گورنر صاحب سے معذرت کے ساتھ اس طرح کی پھل جھڑیاں چھوڑنے سے پراپر کام کریں. ڈی سی ایسٹ نے اگر کسی کو کہا ہے اور ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس پر سخت ایکشن لیا جائے گا, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلانا مناسب نہیں. تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور اپنے جو بھی سینئر دوست ہیں ان سب سے کہ ہم بیٹھے ہیں, گورنر ہاؤس بھی ہے, چیف منسٹر ہاؤس بھی ہے, سی ایم صاحب ایک میٹنگ بھی بلا رہے ہیں سب کی, جس میں جو ریزرویشنز ہیں جو سجیشنز ہوں گی وہ سامنے آئیں گی اور ان کو اس میں کیٹر کیا جائے گا. یہ کوئی اور لوگ تو نہیں کر رہے نا, یہ کمشنر رفیق صاحب جو ہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں اور اسی طرح پوری ٹیم جو کام کر رہی ہے. کل کچھ شکایات ملی تھیں جس کا ازالہ گورنر صاحب نے بھی کیا ہے اور سی ایم صاحب نے بھی انسٹرکشنز دیے ہیں کہ جی ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. کہیں گاڑیوں کا ایشو تھا, پہلا دن تھا تو تھوڑا بہت اس طرح آتا ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ایک دفعہ کوئی کسی کا موبائل سنیچنگ کا واقعہ بھی ہوا ہے. تو آئندہ اس طرح نہیں ہوں گے اور ان کو فول پروف بنایا جائے گا. اور جو ہماری بہنیں یہ کام کر رہی ہیں یا بھائی کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے. جی 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 ایک تو مکمل طور پر کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. یہ ابھی بریفنگ میں گورنر صاحب نے بھی اس بات کو ریز کیا تھا اور پھر بتایا گیا. ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس کو صرف ایک بلڈنگ اس میں اندر 400 فلیٹس ہیں, 200 ہیں, 100 ہیں یا تو بڑے بڑے کمپلیکس بھی ہیں, تو ان سب کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو اور ایکسیس ہو ہر کسی کو, کہ وہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ ڈیش بورڈ دیے جائیں گے, تو ہم کہیں گے کہ ڈپٹی کمشنر اور اے سیز کے آفس کے علاوہ ان کو پبلکلی بھی ایکسیس ہو کہ کوئی بھی اگر چاہے تو وہ آ کر دیکھے, چیک کرے. اور یہ پولیٹیکل ورکرز کی, ہمارے جو سوشل ورکر ہیں جو کام کرتے ہیں سوشل ویلفیئر کا, این جی اوز ہیں, ان سب کو اس میں اپنا حصہ لینا پڑے گا اور چیک کریں اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں. آپ نے بات کی جو یو سیز کی اس پہ بالکل جو بات ہوئی تھی اس پر کام ہو رہا ہے. ایک اس کو تھوڑا بہتر طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ وہ جو یہ موجودہ الیکشن ہے اس پر اثر انداز نہ ہوں, اور پھر جو آگے آنے والے ہوں گے اس میں ظاہر ہے وہ یو سیز بڑھیں گی. تو وہ گورنر صاحب نے بھی اس کے لیے 1-2 دفعہ کہا ہے اور وہ بہت جلد نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نکل رہا ہے. بہت شکریہ. جو غیر ملکی تارکین وطن ہیں یا جو باہر کے لوگ ہیں فارنرز کے لیے, اس کے لیے سیپریٹ ایک علیحدہ سے کالم دیا گیا ہے, کالم نمبر 8, جس میں وہ اپنی شناخت کرائیں گے کہ وہ برمی ہیں, افغانی ہیں یا کوئی بھی دوسری کوئی جو بھی مملکت ان کی قومیت ہے وہ. اور جہاں تک دوسرا آپ نے کہا کہ ڈبل انٹریز, اب یہ ڈیجیٹل ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ ڈبل انٹریز آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی. یہ پورا سسٹم ہے نا, آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ یہ نام ہے, یہ شناختی کارڈ ہے, یہ موبائل نمبر ہے.
یہ فلاں جگہ پہ بھی انٹر ہے, گلستان جوہر میں بھی ایسے, ڈیفینس میں بھی ہے, تو وہ کراس آؤٹ ہو جائے ایٹ دا اینڈ آف ڈے. تو اس کا کوئی امکان نہیں رہے گا کہ ڈبل انٹری. اچھا بروڈو صاحب, میں ایک پوائنٹ ریز کرنا ہم نے فوکل پرسن اپوائنٹ کیا ہے, آپ کو شاید آئیڈیا نہیں کنوے کیا ہوگا, تو ہم بلکہ واٹس ایپ گروپ بھی بنا لیتے ہیں صحافی دوستوں کے ساتھ, اور آپ کو اپڈیٹ ہر وقت دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. بس جی چلیں, آپ سب کا بہت شکریہ. اور میں کمشنر صاحب کو صرف ایک بات آخری میں کہوں گا کہ پچھلے سالوں میں کسی ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے 1 کروڑ گھر بنانے کا کہا تھا, کہیں وہ غلطی سے کاؤنٹ نہ کر لیجیے گا, وہ بنے نہیں.